بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، زندگی بدل دینے والے بیانات کے چینل پر ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہیں۔ موضوع ہے گناہوں کی نحوست۔ مقرر ہیں مولانا عبدالستار صاحب۔ تو آئیے یہ بیان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کہ گناہ زندگی میں کیا رنگ دکھاتے ہیں۔ تو فرمایا جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ شیطان کی قید میں آ جاتا ہے اور شہوت اس کے لیے جیل بن جاتی ہے، شہوت پرستی اس کے لیے جیل بن جاتی ہے۔ اور یوں جب آدمی شیطان کے قید میں آتا ہے تو خیر کی طرف اس کا قدم اٹھتا بھی نہیں، ایسا لگتا ہے کوئی چیز اسے روک رہی ہے اللہ کی طرف جانے سے، توبہ کرنے سے، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے۔ تو گناہ کی نحوست سے آدمی شیطان کے قید میں آ جاتا ہے۔ جیسے بھیڑیا بکریوں کا دشمن ہوتا ہے، اسی طرح شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، اور بکریاں جتنی اپنے محافظ سے دور ہوتی ہیں اتنے بھیڑیے کے لیے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا محافظ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ جتنا یہ اللہ سے دور ہونے لگتا ہے شیطان بھیڑیے کے لیے اسے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے نگہبان ساتھ ہو، بکریاں محفوظ ہوتی ہیں کہ بھیڑیا آیا بھی تو نگران موجود ہے، بچ جائیں گے۔ اسی طرح یہ انسان جب نیکی اور تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے تب بھی بچ جاتا ہے، اعوذ باللہ پڑھ لیتا ہے، ہوشیار اور چکنا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے تو پھر شیطان کے قید میں آتا ہے، وہ پھر اس سے کھیلتا ہے، مزاح کرتا ہے۔ شیطان 3 آدمیوں سے کھیلتا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی یاد چاہے اور اس کی حلاوت چاہے، دنیا کی محبت ساتھ لے کر شیطان اس سے مزاح کرتا ہے کہ دنیا کی محبت دنیا میں بیٹھا ہے اور اللہ کی یاد کی حلاوت لینا چاہتا ہے۔ اور اس شخص سے جو اللہ کی رضا چاہے اور اپنی نفس کی مخالفت کرنا بھی اسے نہ آتی ہے، اس کی بھی ہمت نہ کرتا ہو، شیطان اس سے بھی کھیلتا ہے۔ اور تیسرا وہ جو اخلاص چاہے اور یہ بھی چاہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، کھیل رہا ہوتا ہے شیطان کہ ہے دنیا پرست اور چاہتا ہے کہ اسے عبادت کی حلاوت، ذکر اللہ کی حلاوت مل جائے، نفس کی مخالفت کرنے کے لیے تیار نہیں اور چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے، لوگوں کے ہاں شہرت چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اخلاص کی دولت مل جائے۔ تو شیطان ایسے آدمی سے کھیلتا ہے، مذاق کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اس کے پاؤں میں شیطان کی بیڑیاں آ جاتی ہیں، پھر نیکی کی طرف پاؤں اٹھتا ہی نہیں ہے، طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی، نہیں دل کرتا سجدہ کرنے کا، نہیں دل کرتا زبان کھولنے کا تلاوت کا، نہیں دل کرتا مسجد کی طرف رخ کرنے کا۔ بیڑیاں پڑ گئی گناہ کی نحوست سے۔ ملازم ساتھ تھا، صاحب بھی ساتھ تھے، ملازم نے کہا 2 رکعت مسجد میں جا کے پڑھ لوں، تھوڑی دیر ہو گئی، بھئی کیا بات ہے، نکلے نہیں، آنے نہیں دے رہا، حیران صاحب کون نہیں آنے دے رہا، پریشان۔ فرمایا جو وہ جس نے تم سے توفیق چھین لی اندر آنے کی، وہ اللہ آج ہمیں اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو جب نیکیاں ہوتی ہیں تو آدمی نیکیوں کے قلعے کے اندر آ جاتا ہے، پھر نیکیوں سے باہر نکلنا اس کی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ کرتا ہے تو شیطان کی قید میں آ جاتا ہے، اس کی بیڑیاں پاؤں میں لگ جاتی، قدم نہیں اٹھتا۔ تو یہ گناہ کی نحوست ہے۔ تو جو شخص بھی جتنا اللہ سے دور ہوگا اتنا ہی شیطان اور شیطانیت اس پر مسلط ہوتی چلی جائے گی اور اس کی قید میں آتا چلا جائے گا۔ پھر گناہ کی شرط درجے مختلف ہیں۔ آدمی جب غفلت اختیار کرتا ہے تب بھی اللہ سے دور ہوتا ہے، لیکن گناہ کرتا ہے پھر یہ دوری غفلت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ پھر جب بدعت کرتا ہے تو یہ دوری معصیت سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ پھر جب نفاق کرتا ہے تو یہ دوری بدعت سے بھی بڑھ کے ہوتی ہے۔ اور جب شرک کرتا ہے اور کفر کی طرف جاتا ہے تو پھر انتہا ہو جاتی ہے دوری کی۔ اور بس اوقات اللہ ہمیشہ کے لیے پھر فیصلہ فرما دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، اب تو مہر لگ گئی، اب تو ایمان نہیں مل۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی
ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العليم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اب تو ان کے مال کو ملیاں میٹ کر دے، ان کے دلوں کو مس کر دے، اب تو انہیں ہدایت دے ہی نہیں۔ نبی دعا کر رہا ہے ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، اب تو اللہ یہ ایمان لائے ہی نہیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ عذاب دیکھ لیں۔ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسی شیطانیت کرتا ہے کہ بس اوقات اس پر مہر جباریت لگ جاتی ہے۔ تو گناہ کی نحوست سے آدمی شیطان کے قید میں آ جاتا ہے۔ جب تک صحت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، جب تک صحت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، تب نیکیوں کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرے عزیزو، جب موت آنے لگتی ہے تو پھر شیطان کی قید سے کیسے نکلے گا؟ اس لیے بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ شیطان کے قید میں ایسا آیا کہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، پتہ نہیں کیا بوجھ ہے، کلمہ زبان سے نہیں نکلتا۔ کئی مرنے والے ایسے دنیا سے جانے لگے کہ زبان سے کلمہ نہیں، لین دین کی باتیں ہو رہی ہیں، خرید و فروخت کی باتیں ہو رہی ہیں، خاندان کی باتیں ہو رہی ہیں، جھگڑے کی باتیں ہو رہی ہیں، دن بھر جو بیچ رہا ہے وہی زبان پہ آ رہا ہے، جس کے معاملے میں سوچ رہا ہے وہی زبان پہ، کلمہ زبان پہ آتا ہی نہیں۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ سکتا، شیطان کی ایسی قید میں آیا۔ صحت ہے، طاقت ہے، اس صحت اور طاقت میں نہیں نکل سکتا، تو جب بیمار ہوگا، موت کا وقت ہوگا، تب تو شیطان اپنی تمام تر چالوں کے ساتھ اور تمام تر توانائیوں کے ساتھ اور تمام تر سازشوں کے ساتھ قریب آ جائے گا کہ یہ آدمی بغیر ایمان کی دنیا سے چلا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ کل قیامت میں کفار کی صف میں کھڑے ہوں گے اور کہنے والے کہیں گے کہ تم تو مسلمان تھے، مردم شماری میں تمہارا نام مسلمانوں کا سا، اور تم مسلمانوں کی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے، شمار تمہارا مسلمانوں کا سا، بلادری خاندان تمہارا مسلمان، اور تم آج کافروں کے صف میں۔ تو بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس اسلام کی نعمت کی ناقدری کی ہے اور شیطان کے جال میں ایسے پھنسے کہ موت کے وقت یہ ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو گئے۔ تو میرے عزیزو، اس گھڑی سے پہلے شیطان کی قید سے آزادی ضروری ہے، شیطان کی قید سے آزادی ضروری ہے۔ اس کی لگی پاؤں میں بیڑیاں، ان کو توڑنا ضروری ہے توبہ کے ذریعے، اور اگر وہ نہ ٹوٹی، اس صحت میں، اس قوت میں اور اس شاندار مقدس مہینے کے موسم میں نہ ٹوٹی، تو موت کے وقت تو ویسے ہی آدمی کمزور ہو جاتا ہے، ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ آج مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا، فرمایا موت کے وقت شیطان اپنی پوری کوشش لگتا ہے، اور اللہ کی خاص مدد اور نصرت نہ ہو تو اس وقت ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، جو ساری زندگی شیطان کی قید سے آزاد رہے اور اللہ کی مان کے چلتے رہے استقامت کے ساتھ، جب ان کا موت کا وقت قریب آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے ارد گرد فرشتے آ جاتے ہیں، شیاطین کو ہٹا دیتے ہیں، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا آدمی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ارد گرد شیطان گھیرا کر لیتے ہیں، ڈیرا ڈال لیتے ہیں، شیاطین دور بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوف کی کھانے کی ضرورت نہیں، جہاں جا رہا ہو بڑے مزے ہیں، ابشروا، مزے ہیں، مزے آگے، نہ پیچھے کے بارے میں غم کرو نہ آگے کے بارے میں فکر کرو، بڑے مزے ہیں۔ وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبریاں لو شاندار باغات کی جو اللہ نے تمہارے لیے میزبانی تیار کر رکھی ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، آج تم اللہ کے مہمان بن رہے ہو اور اللہ تمہارا میزبان بن رہا ہے، اور اللہ میزبانی اپنی شان کرے گا۔ یہ خوشخبریاں موت کے وقت مل رہی ہوتی، اس لیے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو ارد گرد کے لوگ کہنے لگے واہ کربا، ہے افسوس، رونے لگے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کیوں روتے ہو؟ حضرت آپ جا رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ غدن نلقل محمد و اصحابہ، مزے آئیں گے، کل دوستوں سے محمد رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے الموت تحفۃ المومن، ایسے لوگوں کے لیے موت تحفہ بن کے آتی ہے۔ مزے آ گئے، مزے آ گئے۔ جب یہ آیا تھا تو روتا ہوا آیا تھا، جب جا رہا ہے تو دنیا رو رہی ہے، یہ ہنستا ہوا جا رہا ہے۔ جب یہ آیا تھا دنیا ہنس رہی تھی، یہ رو رہا تھا۔ اب اتنی شاندار زندگی گزاری، اتنا اللہ سے پیار کیا اور ایسی اللہ سے محبت اور لو لگائی، اب یہ جا رہا ہے، دنیا رو رہی ہے، یہ خوش ہے، محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، محبوب سے ملاقات ہو جائے گی، مزے آ جائیں گے، اسی کی تو انتظار تھی۔ تو میرے عزیزو، جب آدمی شیطان کی قید میں آتا ہے تو
تو زندگی میں صحت میں جب اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتا تو موت کے وقت پھر کلمہ نہیں، کلمہ کہنے والے تلقین کریں پھر بھی زبان سے نہیں نکلتا. ایسے دسیوں نہیں ہزاروں عبرتناک نمونے ہیں. اسپتالوں میں جا کے دیکھیے مرنے والے کتنی کی زبانوں پہ کلمہ آتا ہے، کتنوں کی زبانوں پہ نہیں آنا. تو شیطان کی قید میں جب آدمی آ جاتا ہے تو پھر نیکی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کی بیڑیاں لگتی ہیں گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کی نحوست سے. جب بندہ گناہ کرتا ہے شیطان کی بیڑیاں اور مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں، مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں. اس لیے فرمایا گناہ کی نحوست سے آدمی شیطان کی قید میں آتا ہے. وَإِنَّ الْمَعَاصِي سَبَبٌ فِي سُقُوطِ الْجَاهِ وَالْمَنزِلَةِ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ خَلْقِهِ. اور اس گناہ کی نحوست سے آدمی اللہ کی نظروں سے، مخلوق خدا کی نظروں سے گر جاتا ہے. ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ بلند مرتبہ دونوں جہانوں میں نصیب فرما دے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے نبی کی ایک خاص شان تھی، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے انبیاء کی شان بلند کر دی، ان کا نام بلند کر دیا، ان کا تذکرہ خیر پیچھے والوں میں ہمیشہ چھوڑا. ہمیشہ لوگ ان کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں. کون ہے جو ابو جہل کا نام اپنے بیٹے کا رکھے گا اور بلال کا نام رکھنے کے لیے مسلمان تیار ہے؟ یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. نبی علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا تو مشرکین نے خوشیاں مچانا شروع کر دی. ارے اس کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، جب نسل نہیں چلے گی تو اس کا دین بھی نہیں چلے گا، دین ہی نہیں چلے گا. اللہ نے آیتیں اتار دی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، اللہ آپ کا تو ذکر بہت بلند کرے گا. تو اچھے تذکرے لوگوں میں اور اللہ کے ہاں، فرشتوں کے ہاں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے. نیکی کی بدولت یہ نعمت ملتی ہے. تو اللہ نے انبیاء کی شان بلند کی. جو انبیاء والی نیکیاں اختیار کرے گا اللہ ان کو اس رفعت اور بلندی میں حصہ ضرور دے گا. بھائی جس کی جو وراثت لے گا اس وراثت میں اس کی تمام خوبیاں بھی آئیں گی نا. نیکیاں انبیاء کی وراثت ہے، محمد رسول اللہ کی وراثت ہے. جو اسے اختیار کرے گا اللہ اسے بھی وہ شان نصیب فرمائے گا جو انبیاء کی بلند شان عطا فرمائی تھی. اس کو بھی عزت دے گا دونوں جہانوں میں، اس کی شان بھی بلند ہوگی، لوگوں میں اس کا بھی تذکرہ خیر ہوگا. اور اگر اللہ کے نافرمانوں کی وراثت لی، نافرمانیاں لی، تو جیسے وہ ذلیل و خوار ہوئی ہے، لوگ ان کو بھی اچھے تذکرے سے یاد نہیں کریں گے. نہ اللہ کیا اس کے تذکرے اچھے ہوں گے، نہ مخلوق کیا اس کے تذکرے اچھے ہوں گے، اچھے تذکرے نہیں ہوں گے. تو اچھا تذکرہ، نیک تذکرے، نیک نامی، یہ بڑا نیک ہے، یہ بڑا صالح ہے، یہ بڑا محسن ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے. اچھے نام ہے. اور یہ بدکار ہے، یہ فاسق ہے، یہ سود خور ہے، یہ رشوت لیتا ہے. ایک نام یہ. تو یہ معاشرے میں اچھے لوگوں میں کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ کن ناموں سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو اچھے تذکرے، اچھے نام، اچھی شہرت، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اور جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ اللہ کی نظروں سے بھی اس کی عزت گر جاتی ہے اور مخلوق کی نظروں سے بھی عزت گر جاتی ہے. اور بس اوقات تو وہ ایسا گرتا ہے کہ اس کی زندگی خواری کی گزرتی ہے، کوئی نگاہ بھی اس کی طرف نہیں اٹھاتا. اس کی زندگی کا ساری خوشیاں ختم ہو جاتی. وہ ذلیل بن کر زندگی معاشرے میں گزارتا ہے، رسوا بن کے معاشرے میں زندگی گزارتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کی نظر کرم پڑ جائے تو اللہ بغیر خاندان کے نیکی کی بدولت عزت دے دیا کرتا. بغیر نسب کے، بغیر عہدے اور منصب کے، بغیر دولت کے اللہ عزت دیتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے کالے تھے، حبشی تھے، ہونٹ بھی موٹے موٹے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی وراثت کو ایسا دل سے لگایا کہ سیدنا عمر جیسا آدمی امیر المومنین کہنے لگے بھئی بلال تو ہمارا بھی سردار ہے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام بکتے بکائے، نہ جانے کتنے ہاتھوں سے بکتے بکتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. حضور علیہ السلام نے اس صحابی کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ سلمان تو ہمارے اہل میں سے، سلمان ہم میں سے، اتنی بڑی نسبت. تو میرے عزیزو، نیکی آدمیوں کتنی بلندیاں نصیب فرماتی ہے. حضور علیہ السلام معراج میں گئے، اپنے آگے پاؤں کی آہٹ سنی. دنیا میں تشریف لائے، بلال تم کون سی نیکیاں کرتے ہو؟ جنت میں ہم نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے، اتنا مرتبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، کیا کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول
جب بھی وضو ختم ہوتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت تحیۃ الوضو یعنی طہارت کی شکرانے کے 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ نے اس لیے تو اتنا بلند مقام دے دیا تمہیں، اتنی عزت دے دی۔ تو نیکی، اطاعت، طہارت سے عزت جاہ بڑھتی ہے اللہ کے ہاں بھی، مخلوق کے ہاں بھی، اور گناہ نافرمانی سے یہ شخص اللہ کے ہاں بھی رسوا ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں کے ہاں بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ دلوں میں عزت نہیں بیٹھتی، اپنی نہیں عزت کرتے، بیوی نہیں عزت کرتی، اولاد نہیں عزت کرتی، اپنے ماتحت نہیں عزت کرتے۔ جو اللہ کے ہاں ذلیل ہوگا کہاں اس کی عزت دلوں میں بیٹھے گی؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے، جو اللہ کی نظروں سے گر دے، وہ کسی کی نظروں میں نہیں بیٹھ سکتا، اولاد بھی نہیں آنکھوں میں بٹھاتی، گھر کے رہ جن پر یہ اب تک جن کے راز رہتا رہا وہ بھی اس کو آنکھوں میں نہیں بٹھاتے، ذلیل رسوا اللہ کر دیتا ہے۔ تو گناہ کی نحوست ہے میرے عزیزو، گناہ کی نحوست ہے کہ جا ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اچھے ناموں سے یہ محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے اچھے تذکرے پھر معاشرے میں نہیں ہوتے، اور گناہ کرتے کرتے ان المعاصی توجب القطیع بین العبد و بین ربہ، گناہوں کی نحوست سے بندے کا اللہ سے تعلق بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ سے تعلق ختم ہوا تو سمجھ لے اس کے لیے خیر کے دروازے بند ہو گئے اور شر کے دروازے کھل گئے۔ خیر کا ہر دروازہ اس کے حق میں بند ہو گیا، شر کا ہر دروازہ اس کے حق میں کھل گیا۔ اگرچہ دولت آ رہی ہے وہ بھی خیر کی حیثیت سے نہیں آئی، شر کی حیثیت سے آ رہی ہے، مال آ رہا ہے وہ بھی خیر کی حیثیت سے نہیں آ رہا، شر کی حیثیت سے آ رہا، اس لیے کہ جب اس کا اللہ سے تعلق ختم ہوا، بس اوقات کیا ہوتا ہے آدمی جسم موٹا ہو رہا ہوتا ہے، پاؤں پھول رہا، لیکن یہ پاؤں پھولنا صحت کی علامت نہیں ہوتی، یہ پاؤں پھولنا صحت کی علامت نہیں ہوتی، پیٹ بڑھ رہا ہے صحت کی علامت نہیں ہوتی، ہاتھ پھول رہا ہے، انگلیاں پھول رہی ہیں، صحت کی علامت کیا کہتے ہیں؟ سوجن ہے، پیٹ میں گیس ہے، پاؤں خراب ہے اس لیے سوجن ہو رہی ہے۔ تو ہر بڑھوتری، ہر اضافہ خیر نہیں ہوا کرتا، ہر بڑھوتری، ہر اضافہ خیر نہیں ہوا کرتا، بس اوقات اس لیے بڑھاتے ہیں تاکہ اس کی بربادی اور زیادہ ہے۔ جب پیٹ بڑھتا ہے اندر گندگی ہوتی ہے، پاؤں بڑھتا ہے پھولتا ہے، اس کے اندر گند اور بڑھتا ہے نا، جب پھٹتا ہے تو بدبو زیادہ آتی ہے، جب پھٹتا ہے تو بدبو زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ سے تعلق ختم ہوگا، اگرچہ دولت بھی آئے گی، مال بھی آئے گا، تو یہ بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس کے اندر گندگی بڑھ رہی ہے، جب پھٹے گا تو نقصان زیادہ ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، اس کی بربادی زیادہ ہوگی۔ تو جب اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے تو خیر کے دروازے بند ہوتے ہیں، شر کے دروازے کھلتے ہیں، جو بظاہر اسے خیر کی شکلیں نظر آ رہی ہیں حقیقت میں وہ بھی شر ہوتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، فرمایا جب لوگوں نے ہمیں بالکل ہی بھلا دیا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب لوگوں نے ہمیں بالکل ہی بھلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ان کے لیے ہر چیز میں ترقی دے دی، ہر چیز بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ بڑھنا خیر کا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے پاؤں بڑھ رہا ہے اس میں پیپ بڑھ رہی ہے، اس میں گند بڑھ رہا ہے، اس میں غلاظت بڑھ رہی ہے، کہ زیادہ بڑھ کے جب پھٹے گا تو زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو بظاہر چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا، وہ خیر نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نعمت نہیں ہوتی، وہ بھی شر کی ایک شکل ہوتی ہے، شر کی۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کسی اللہ کی نافرمان کو دیکھ کر رش نہ کریں کہ بڑا نصیب والا ہے، سود سے بنا بنگلہ کوٹھی، کہیں گے بڑا نصیب والا ہے۔ آج تو مسلمان نادان سود کے اڈوں پر بھی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مذاق ہوتا ہے اللہ کے کلام سے، سود کا اڈا بنا ہوا ہے اور لکھا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ نہ میرے عزیزو، اللہ کا فضل لقمہ حلال ہوا کرتا ہے، حلال ہوا کرتا ہے، جو اس وقت ملتا ہے، اس وقت ملتا ہے جب اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر اللہ خیر کے دروازے کھولتا ہے، شر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو گناہ کی نحوست سے اللہ سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، خیر کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں، شر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور روز بروز اس کے لیے شر اور شر کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے
اللہ کے دشمن سے دوستی لگائی تو پھر اللہ اپنے دشمنوں کے دوستوں کے ساتھ دوستی نہیں لگایا کرتا. اللہ نے کہا ان الشیطان عدو، شیطان دشمن ہے، اور یہ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے. تو جو اللہ کے دشمن سے دوستی لگائے گا وہ کبھی اللہ سے دوستی نہیں کر سکتا. بھائی آدمی کی دوستی اس وقت پکی سمجھی جاتی ہے اور محبت اس وقت صحیح سمجھی جاتی ہے جب اپنے محبوب کے دشمنوں کو بھی یہ اپنا دشمن سمجھے. جب اپنے محبوب کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھے اور محبوب کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھے. جب اس نے اللہ کے دشمنوں سے دوستی لگا دی جو شیطان ہے تو یہ کبھی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بنا سکے.